ڈیلی چیلنج۔ آج یا اس دن جب بھی آپ آئینے میں دیکھیں تو اپنی ظاہری خوبصورتی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ سنت دعا پڑھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اے اللہ، آپ نے میری صورت جسمانی شکل کو بہتر بنایا، بس میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے۔ کمنٹ میں الحمدللہ آئینے کی دعا پڑھی لکھ کر بتائیں۔ حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے میں دیکھنے پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں سے معلوم کیا گیا ہے۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ ان جیو کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مقبول حج کا ثواب کیا ہے؟ آپشن اے، اس کے لیے صرف جنت ہے، بی، اس کے لیے بہت ثواب ہے، سی، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ڈی، اس کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مقبول حج کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1349۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ ان جیو کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحیح جواب ہے اے، اس کے لیے صرف جنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مقبول حج کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی شخص کو حج کو قبول فرما لیتا ہے تو اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ جنت کے علاوہ اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیکی کا عمل کتنا بھی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح و شام سید الاستغفار پڑھتا ہے اور اگر اسی دن یا رات اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ آپشن اے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، بی، اس کے لیے آخرت میں آسان حساب ہوگا، سی، اس کے لیے جنت میں خاص درجہ ملے گا، ڈی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس سید الاستغفار کو یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو اسے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور اسی رات اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ ان جیو کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحیح جواب ہے اے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سید الاستغفار کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو یقین کے ساتھ دن میں یا رات میں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت اور معافی کتنی وسیع اور کتنے چھوٹے سے عمل سے ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا بناتا ہے؟ آپشن اے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، بی، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، سی، اس کے لیے آخرت میں آسان حساب ہوتا ہے، ڈی، اس کے لیے دنیا میں شان و شوکت ملتی ہے۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ویسا ہی گھر بنا دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 450۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ ان جیو کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحیح جواب ہے بی، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسجد بنانے کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا گیا ہر عمل کتنا ہی چھوٹا یا بڑا ہو اس کا اجر جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ آپشن اے اس کا مال بڑھ جاتا ہے، بی اس کے لیے جنت میں خاص مقام ملتا ہے، سی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ڈی اس کے لیے جنت میں شان و شوکت ملتی ہے۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور آپ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6005۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ این جی او کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یتیم کی کفالت کرنے کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کا خیال رکھتا ہے اسے جنت میں ان کے قریب جگہ ملے گی، بالکل ان کی انگلیوں کی طرح۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یتیموں کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ ڈیلی چیلنج: آج یا اس دن اپنے پڑوسی کے ساتھ ایک اچھا سلوک کریں۔ یاد رکھیں پڑوسی کے حقوق بہت اہم ہیں۔ اپنے پڑوسی سے مل کر سلام کریں، ان کا حال چال پوچھیں یا ان کے لیے کوئی چھوٹی سی مدد کریں۔ اگر آپ کچھ پکاتے ہیں تو انہیں بھی تھوڑا سا بھیج دیں۔ کمنٹ میں الحمدللہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا لکھ کر بتائیں۔ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنا وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ میں نے سمجھا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6014۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ این جی او کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ آپشن اے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بی اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، سی اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، ڈی اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2580۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ این جی او کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحیح جواب ہے ڈی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مسلمان کی مدد کرنے کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی تکلیف دور کرتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور مشکل وقت میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیکی کا بدلہ اسی دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔
سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے اور دفن ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ آپشن اے 2 قرات ثواب، آپشن بی 1 قرات ثواب، آپشن سی اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپشن ڈی اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1325۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ ان جیو کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحیح جواب ہے اے 2 قرات ثواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جنازے میں شرکت کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اور دفن ہونے تک ساتھ رہتا ہے تو اسے اللہ تعالی کی طرف سے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے جو 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کا اجر بھی اللہ تعالی کے پاس کتنا بڑا ہوتا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 1 کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کس طرح قبول فرماتا ہے؟ آپشن اے اسے اسی وقت قبول کر لیتا ہے، بی اسے بڑھاتے رہتا ہے جب تک کہ وہ پہاڑ کے برابر نہ ہو جائے، سی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ڈی اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حلال کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دانے مبارک سے قبول کرتا ہے، پھر اس کو اس طرح بڑھاتے رہتا ہے جس سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1014۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ ان جیو کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحیح جواب ہے بی اسے بڑھاتے رہتا ہے جب تک کہ وہ پہاڑ کے برابر نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حلال صدقے کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو بھی قبول فرماتا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو کیا کرتا ہے؟ آپشن اے اسے پیار سے مناتا ہے، بی اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، سی اسے زبردستی اٹھاتا ہے، ڈی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کو جواب پتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس مرد پر رحم کرے
جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1308۔ دین کو پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ ان جیو کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صحیح جواب ہے بی، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں میاں بیوی کے درمیان عبادت کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ عمل اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایک ساتھ نیند کی وجہ سے پیچھے رہے ہوں تو اس کے پیار سے بھی اور حکیمانہ طریقے سے بھی نیک کام کے لیے جگانا چاہیے۔